اگر زبردستی کسی کو اسلام میں داخل کرنے کا حکم نہیں ہے جیسے آپ ابھی بتا رہے ہیں، تو ہمیں تو حکم ہے یہ کہ اگر کوئی اسلام قبول نہ کرے تو آپ تلوار اٹھاؤ اس کے خلاف جہاد کرو، اور اگر وہ آپ کے شہر میں رہتا ہے تو آپ اس کو اپنے شہر سے نکالنے کی بات کرو، یا اس طرح کی کوئی بات ہے تو یہ تو وما علینا الا البلاغ کے یعنی خلاف نہیں ہوا؟ دیکھیے مسئلہ یعنی آپ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ زبردستی تو کرنی ہی نہیں ہے، تو تلوار سے تو بیچارہ وہ تو کر ہی دے گا زبردست. دیکھیے مسئلہ یہ ہے یہاں پر کہ پہلی بات تو یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ تلوار اٹھانے کا حکم دیا گیا، تو یہ تلوار اٹھانے کا حکم کب دیا گیا اور کیوں دیا گیا؟ صحیح. اب آپ نے قرآن کی ایک آیت تو دیکھ لی کہ مشرکوں کو قتل کرو، ان سے قتال کرو، ان سے جہاد کرو. جی ہاں. دوسری آیت مقدسہ سورہ حج کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کہ جن لوگوں کے ساتھ قتال کیا جاتا ہے، لڑائی کی جاتی ہے، ان کو اب اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ جہاد کریں کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا. اچھا. یہ وہ آیت ہے کہ جس میں پہلی دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت عطا فرمائی. اچھا. ہم دیکھتے ہیں نا کہ مدینہ طیبہ میں سرکار علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے تو صحابہ کرام پر ظلم ہوا. جی ہاں. انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی تو سرکار نے فرمایا کہ مجھے ابھی حکم نہیں ملا. اس وقت جہاد کا حکم نہیں تھا تو ظلم برداشت کیا جا رہا تھا. پھر مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس شرط پر تمہیں اجازت دی جا رہی ہے، اس صورت میں تمہیں اجازت دی جا رہی ہے کہ تم پر ظلم ہوا. صحیح. یعنی بیسیکلی ریٹیلیٹ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، ڈیفینسو موڈ میں آنے کی اجازت دی جا رہی ہے آپ کو کہ آپ اپنا دفاع کریں، کہ اب دفاع کریں. تو اس کا مطلب یہ کہ پہلی جو اجازت ہے نا وہ بھی دفاعی پوزیشن کے اندر ہے. صحیح ہے. پہلی اجازت. صحیح ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے جو کفار کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں. یعنی کفار کے ساتھ جو ہماری ایک سمجھ لیں کہ معاہدہ ہوگا یا جو بھی ہمارا ان کے ساتھ ایک سمجھ لیں کہ معاملات طے کیے جائیں گے. مثال کے طور پر یہ والی تو بات آ گئی کہ بھئی یا تو اسلام قبول کریں یا جزیہ دیں یا امن معاہدہ کر لیں. یہ تین چیزیں. ٹھیک ہے نا. امن معاہدہ وہ اپنی ریاست میں رہ کے کریں گے. جیسے آپ دیکھیں صلح حدیبیہ ہے. صلح حدیبیہ کے اندر 10 سال تک جو ہے وہ یہ بات طے ہوئی تھی کہ 10 سال تک نہ کفار حملہ کریں گے نہ مسلمان حملہ کریں گے. ٹھیک ہے. کوئی آپس میں جنگ نہیں ہوگی 10 سال تک. اسی طریقے سے جب سرکار علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں ریاست قائم فرمائی تھی تو اطراف کے یہودیوں کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ نہ آپ ہم پر حملہ کریں گے نہ ہم آپ پر حملہ کریں گے. ٹھیک ہے. آپ اپنے طور پر جو اپنے ریاست میں کرنا ہے آپ کریں، ہم اپنے طور پر کریں. ٹھیک ہے. یہ جو صلح حدیبیہ ٹوٹی ہے نا اس کے نتیجے میں فتح مکہ ہوا ہے. اچھا. اور وہ توڑی کس نے؟ کفار نے توڑی. صحیح ہے. تو اب ہمارے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کفار کے ساتھ معاہدات ہوتے ہیں نا وہ تین طرح کے ہوں گے. یا تو ہم ان کو کہیں گے کہ بھائی آپ اسلام قبول کر لیں، آپ اسلام قبول کر لیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یا دوسرا یہ کہ آپ ہمیں ریاست بنانے دیں اور وہاں پر رہ کر جزیہ دیں. اور تیسری چیز یہ کہ آپ اپنی ریاست میں رہیں، ہم اپنی ریاست میں رہتے ہیں، آپ ہم پر حملہ نہ کریں، ہم آپ پر حملہ نہیں کریں گے، اپنا اپنا. صحیح ہے. اب اگر کوئی اس کے علاوہ کافر ہے نا کہ جس سے کوئی معاہدہ نہیں ہوا، جس سے کوئی اس طرح کی نہیں ہوئی، تو اس پر پھر حملہ کیا جاتا ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ پھر ہم پر حملہ کریں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے. آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ساتھ کیا ہمارا معاہدہ نہیں ہوا؟ بالکل ہے. اسی لیے تو جنگ نہیں کی جا رہی. لیکن ہمارا اسرائیل کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے. اسرائیل کے خلاف ہم آواز بھی اٹھاتے ہیں کہ بھائی اس کے خلاف جنگ ہونی چاہیے، اور ابھی بھی اسرائیل نے ہی ظلم اور زیادتی کی ہوئی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جنگ ہونی چاہیے. بالکل. اور جتنی بھی آپ جنگوں کو اٹھا لینا تو کہیں پہ بھی ایسا نہیں کہ مسلمانوں نے معاہدہ توڑ کر جو ہے نا وہ جنگ کی ہو. قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہمیں کفار کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے جن کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے ان کے بارے میں. اب دیکھیں سورہ ممتحنہ میں قرآن میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، کہ جنہوں نے تمہارے دین میں تم سے مخالفت نہیں کی، جنہوں نے تمہیں تمہارے شہروں سے باہر نہیں نکالا، تو ان کے ساتھ اچھائی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع نہیں فرمایا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی ہم سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم اس کے ساتھ اچھائی بھی کریں گے. اور جو لڑنے کے لیے تیار نہیں وہ کون ہے؟ جس سے ہمارے معاہدے ہوئے ہیں. بالکل. امن معاہدہ ہوا ہے یا کسی اور صورت میں معاہدہ ہوا ہے. تو ہم تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر اس تلوار اس کے خلاف اٹھائی جائے گی کہ جو ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہے. صحیح. ایسا نہیں کہ ہر کافر کو مارا جائے گا. ٹھیک ہے. ہر کافر کو نہیں مارا جاتا. ہر کافر کے خلاف جو ہے نا وہ تلوار نہیں اٹھائی جا رہی. پہلے یعنی ان کو کوئی پیشکش کی جائے گی، کوئی معاہدے کی بات ہوگی، ڈائلاگ ہوگا. خود سرکار علیہ السلام نے اب دیکھیں کہ جب بھی کوئی کفار کے ساتھ یعنی جن سے معاہدہ نہیں تھا نا
ان کے خلاف بھی جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو قافلہ روانہ کرتے نا تو سرکار علیہ السلام یہ بات بیان فرماتے کہ تم ان سے پہلے انہیں پہلے اسلام کی دعوت پیش کرنا. صحیح ہے. اگر وہ قبول کر لیں تو ٹھیک, ورنہ پھر ان کو کہنا ہے کہ تم جزیہ قبول کر لو, ہماری ریاست بنانے دو. اگر مان لیں تو ٹھیک, اور جب وہ مان لیں تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ان کو یہ بتانا کہ تمہارے لیے وہی حقوق ہیں جو مسلمانوں کے لیے. سبحان اللہ. صحیح ہے. اور اگر نہیں مانتے اور وہ لڑنے کے لیے تیار ہے تو پھر ان سے جہاد کرنا. یعنی یہ لاسٹ ریزورٹ بھی ہے, ایک آخری بات بھی ہے, اور اگر نہیں مانے تو پھر تو کرنی پڑے گی ظاہر ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ زبردستی اسلام تو نہیں کر رہا. اسلام نے تو کہا ہے معاہدہ کر لو یا بات ختم کرو, آپ اپنی ریاست میں رہو. اگر آپ ہمیں حملہ نہیں کر رہے تو ہم آپ کے ساتھ اچھا رویہ بھی اختیار کریں گے. یہ بھی قرآن کی آیت ہی ہے نا. بالکل. اس کا مطلب ہم زبردستی کسی کا دین بدلنے کے لیے درپے نہیں ہیں.